سورہ تکویر کے مضامین۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مختلف قرائن اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سورہ اس حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ کش فہم اور ہٹ دھرم دشمن پیغمبر اسلام پر جنون کی تہمت لگاتے تھے، اور یہ صورتحال زیادہ تر پیغمبر اسلام کے قیام مکہ کے زمانے میں تھی، اور ابتدائی تبلیغ میں یہ کیفیت تھی۔ دشمنوں کی کوشش تھی کہ آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہ سمجھیں اور ان پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ بہرحال یہ سورہ دو محوروں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا محور اس سورے کے آغاز کی آیتیں ہیں جو قیامت کی نشانیاں، اس جہاں کے آخر میں عظیم ترین بلویوں اور قیامت کے آغاز کو بیان کرتی ہیں۔ دوسرا محور میں قرآن کے لانے والے کی عظمت اور قرآن کی نفوس انسانی میں تاثیر کی گفتگو ہے۔ اس حصے میں دل ہلا دینے والی اور بیدار کرنے والی قسمیں ہیں۔ اس سورے کی تلاوت کی فضیلت۔ اس سورے کی اہمیت و تلاوت کے بارے میں کئی حدیثیں منقول ہیں۔ من جملہ ان دیگر احادیث کے ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص اذا الشمس کورت کو پڑھے تو خدا اسے اس وقت ہر رسوائی سے محفوظ رکھے گا جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آن حضرت ہی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت میں میرا دیدار کرے تو وہ سورہ اذا الشمس کورت کی تلاوت کرے۔ اور یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی نقل ہوئی ہے، جو شخص دوست رکھتا ہے کہ قیامت میں مجھے دیکھے، گویا آنکھ سے دیکھے، تو وہ سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کی تلاوت کریں، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کی نشانیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ تلاوت کرنے والے کو گویا صحیح قیامت سے دوچار کر دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ پر اس قدر جلد کیوں بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ قرآن کے ہولناک حوادث کی ان میں اس طرح تصویر کشی کی گئی ہے کہ ہر بیدار انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ جو شخص سورہ عبس و تولی اور اذا الشمس کورت کو پڑھے تو پروردگار کے لطف و کرم کے زیر سایہ وہ جنت جاوداں میں ہوگا، اور خدا کے نزدیک یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ وہ ارادہ کر لے۔ جو تعبیریں مندرجہ بالا آیتوں میں آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مراد ایسی تلاوت سے ہے جو آگاہی اور ایمان و عمل کا سرچشمہ قرار پائے۔ پہلی 5 آیتیں اور پھر اس کے بعد ان 5 آیتوں کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جس وقت پہاڑ چلنے لگیں گے، واذا العشار عطلت، جس وقت زیادہ قیمتی مال فراموش کر دیا جائے گا،
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس وقت وحوش کو جمع کیا جائے گا۔ اب ان 5 آیتوں کی تفسیر جس دن کائنات کے دفتر کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس سورے کے آغاز میں جیسا کہ ہم نے کہا ہے مختصر ہیجان انگیز اور دل ہلا دینے والے اشاروں کے ساتھ اس جہاں کے اختتام اور قیامت کی ابتدا کے ہولناک حوادث سے ہمارا آمنا سامنا ہے۔ یہ حوادث ہمیں عجیب و غریب جہانوں کی سیر کراتے ہیں۔ پروردگار عالم ان نشانیوں میں سے 8 نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے اس وقت جب سورج کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، کورت تکویر کے مادے سے اصل میں کسی چیز کے لپیٹنے اور جمع کے معنی میں مثلاً سر پر عمامہ لپیٹنا یا ایسا مفہوم ہے جو لغت و تفسیر کی بہت سی کتب میں معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کسی چیز کے پھینک دینے اور تاریک ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں معنی اسی اصلی مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ بہرحال یہاں مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا ہے، اس کا تاریک ہونا ہے، یعنی اس کی وجود کا ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فی الحال سورج ایک کرہ ہے، حد سے زیادہ گرم اور جلتا ہوا، اس قدر کہ اس کا تمام مواد تہ بہتہ گیس کی شکل میں نکل آیا ہے اور اس کے ارد گرد جلانے والے شعلے موجود ہیں جن کی بلندی لاکھوں میٹر ہے۔ اگر کرۂ زمین میں ان میں سے کسی شعلے کے درمیان الجھ جائیں تو ایک ہی لمحے میں خاک ہو کر تھوڑی سی گیس میں تبدیل ہو جائیں، لیکن اس جہاں کے آخر میں قیامت کی ابتدا پر یہ حرارت ختم ہو جائے گی اور شعلے بجھ جائیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اس کے حجم میں کمی ہو جائے گی۔ تکویر کے یہ معنی ہیں، اسی لیے لسان عرب میں آیا ہے سورج کی تکویر کے یہ معنی ہیں کہ اس کی روشنی سمٹ جائے گی اور لپیٹ دی جائے گی جس طرح عمامے کو لپیٹتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی موجودہ علم بھی تائید کرتا ہے، اور سورج کی روشنی آہستہ آہستہ تاریکی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے اور جس وقت ستارے بے نور ہو کر غائب ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انکدرت انکدار کے مادے سے گرنے اور پراگندہ ہونے کے معنی میں ہے، اور کدورت کی اصل کے پیش نظر تیرگی اور تاریکی کے معنی میں ہے۔ زیر بحث آیت میں ان دونوں کا جمع ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے کہ آغاز قیامت میں ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، منتشر ہو جائیں گے اور گر پڑیں گے، اور عالم بالا کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے وَإِذَا الْكَوْكَبُ انتشرت، اور جب ستارے گر کر منتشر ہو جائیں گے، اور جیسا کہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے مٹ جائیں گے اور تاریک ہو جائیں گے۔ قیامت کی تیسری نشانی کے سلسلے میں فرماتا ہے اور جب پہاڑ چلنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن کی مختلف آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آغاز قیامت میں پہاڑ مختلف مراحل طے کریں گے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ وہ چلنے لگیں گے اور آخری مرحلے میں غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں مزید تشریح اسی جلد میں سورہ نبا کی آیت 25 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے جس وقت نہایت قیمتی اموال فراموش کے حوالے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار جمع ہیں اشرا کی
جو دراصل حاملہ اونٹنی کے معنی میں ہے، جس کے حمل کو 10 ماہ گزر چکے ہوں اور وہ بچہ جننے کے قریب ہو، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ ایک اور اونٹ کو جنم دے گی اور بہت زیادہ دودھ اس کے پستانوں میں ظاہر ہوگا۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عرب میں اس قسم کی اونٹنی بہت قیمتی شمار ہوتی تھی۔ اطلت تعطیل کے مادے سے سرپرست اور چرواہے کے بغیر چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس دن ہولناکی اس قدر شدید ہوگی کہ ہر انسان اپنے نفیس ترین مال کو فراموش کر دے گا۔ مرحوم تبریسی مجمع البیان میں نقل کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کے اشار کو بادل کے معنی میں بھی لیا ہے اور اطلت بارش کے معطل ہو جانے کے معنی میں ہے، یعنی اس دن آسمان پر بادل تو ظاہر ہوں گے لیکن برسیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بادل مختلف گیسوں سے پیدا ہوں یا ایٹمی بادل ہوں یا گرد و غبار کے تودے جو پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے سے آغاز قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن تبریسی مزید کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اشار کی تفسیر بادلوں سے کرنا ایسی چیز ہے جو لغت عرب میں معروف نہیں ہے، لیکن اس مطلب کی طلب توجہ سے جو تریحی کے مجمع البیان میں تفسیر کیا ہے کہ اشار کی اصل میں حاملہ اونٹوں کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ہر بار بردار کو کہا گیا ہے۔ ممکن ہے بادلوں پر بھی اس کا اطلاق عام طور پر پانی کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ہوگا، اگرچہ وہ بادل جو آغاز قیامت میں نمودار ہوں گے بار بردار نہیں ہوں گے۔ غور کیجیے، بعض مفسرین نے اشار کی تفسیر گھروں اور زرعی زمینوں سے کی ہے جو عرصہ محشر میں بیکار ہو جائیں گی اور ساکنوں اور زراعت کرنے والوں سے محروم ہوں گی، لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بعد کی آیت میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا وُحُوشُ حُشِرَتْ، وہی جانور جو عام حالات میں ایک دوسرے سے دور تھے اور ڈرتے تھے۔ عرصہ قیامت کے ہولناک حوادث کی وحشت کی شدت ایسی ہوگی کہ ان کو ایک دوسرے کے گرد جمع کرے گی اور وہ ہر چیز کو بھول جائیں گے، گویا وہ چاہیں گے کہ اپنے اس اجتماع سے اپنے خوف و وحشت میں کمی کریں۔ دوسرے لفظوں میں، جس وقت وہ ہولناک مناظر وحشی جانوروں سے ان کے مخصوص خواص چھین لیں گے تو انسانوں سے کیا سلوک کریں گے؟ لیکن بہت سے مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات قیامت کی عدالت میں وحشی جانوروں کے جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اپنے عالم میں اور اپنی آگاہی اور شعور کے حدود میں رہتے ہوئے جواب دہی کے پابند ہیں، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا ہوگا تو وہاں ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس آیت کی سورہ انعام کی آیت نمبر 37 کے ساتھ مشابہت ہے جو کہتی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ کوئی زمین میں چلنے والا اور کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے پرواز کرتا ہے موجود نہیں مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو اس کتاب میں چھوڑا نہیں ہے، اس کے بعد تم اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوگے۔ جانوروں کے حشر و نشر اور حساب و کتاب کے سلسلے میں تفصیلی بحث سورہ انعام کی اسی آیت کے ذیل میں جلد 3 میں ہم کر چکے ہیں۔ جو کچھ یہاں کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ زیر بحث آیات دنیا کے اختتام اور آخرت کے آغاز کی ہولناک نشانیوں کے سلسلے میں
بحث کر رہی ہیں، لہذا پہلی تفسیر مناسب ہے۔ اب آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل سے آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔